بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، اس بات کو دہرانا بہت ضروری ہے کہ ہم جو عظیم کتاب پڑھ رہے ہیں، صحیح البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جس کے اندر انہوں نے صحیح احادیث کو جمع فرمایا ہے، اور یہ کتاب پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرنا کہ یہ اللہ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرامین کو جو آپ نے اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو ارشاد فرمائے، ان کے سامنے جو آپ کی زندگی کے واقعات ہوئے یا آپ نے ان کو جو نصیحتیں کی، تو ہم اس پوری سیرت کو، آپ کے فرامین کو، احادیث کو ہم بالکل اسی طرح پڑھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ ہوا تھا۔ یہ اس کتاب کے اندر پائی جانے والی احادیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی فرامین ہیں۔ اس حوالے سے ہم کافی تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ کیوں فرق نہیں ہے ان احادیث میں، کہ کس طرح سے یہ احادیث کی ایتھینٹسٹی کو علماء نے جو ہے وہ کنفرم کیا ہے۔ تو بالاختصار یہ ہے کہ ان احادیث کے اندر دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کو ہم سند کہتے ہیں، جس میں امام بخاری اپنے سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک پوری ہمیں سند دیتے ہیں۔ میں نے فلاں سے سنا، اور اس نے آگے فلاں سے سنا، اور اس نے فلاں سے سنا، اور انہوں نے فلاں صحابی سے، اور صحابی نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے سنا۔ تو یہ جو سند ہے، یہ اس دین کی بنیاد ہے، اور اس سند کے ذریعے ہمیں احادیث کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ احادیث جو ہیں پایہ ثبوت تک پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی۔ تو امام بخاری نے جو سند کا معیار رکھا ہے، ان کی جو کوالٹی ہے، وہ تمام دیگر کتب احادیث میں سب سے ہائیسٹ لیول پر ہے۔ اسی لیے محدثین یہ بات کرتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین جو کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ صحیح البخاری، اس کا پورا نام تو کافی طویل ہے، اس کو مختصراً صحیح بخاری اردو میں ہم بول دیتے ہیں۔ تو ہم جو باب کتاب پڑھ رہے تھے، اس کتاب کے اندر مختلف، صحیح بخاری کے اندر مختلف جو ہیں وہ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کتاب الایمان جو ہم پڑھ چکے ہیں، کتاب العلم، اور اب ہم کتاب الوضو پر ہیں۔ تو پھر ہر کتاب کے اندر ابواب ہیں۔ یہ اس جو حدیث کی یہ جو کتاب ہے، اس کا یہ انداز ہے کہ اس کے اندر پہلے کتاب ہوتی ہے، ایک مین ٹاپک، جرنل ٹاپک جس کو آپ کہہ لیں، پھر اس کے جو سب ٹائٹلز یا سب ٹاپکس ہوتے ہیں وہ باب کی شکل کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو ہم کافی ساری چیزیں اس حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا باب نمبر 34 ہے۔ میں ان بہنوں سے گزارش کروں گا، اور وہ بھائی جو یہاں حدیث کو پیسٹ کرنے کی جن کی ذمہ داری تھی، وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں۔ تو جو بھی ہم حدیث پڑھیں اس کو وہ یہاں پیسٹ کر دیا کریں۔ انیکا بہن تھی ہمارے ساتھ کیا، تو وہ یہ کر رہی تھیں، تو ان سے گزارش ہے وہ کر دیں تاکہ لوگوں کے سامنے احادیث آ جائے۔ تو میں بلکہ 1 منٹ لیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ حدیث میں گروپ کے اندر ڈال دوں تاکہ آپ کے سامنے ہو۔ چلیں، وہ تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، آج تو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ تو باب ہے، باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین
من القبل والدبر۔ اس باب کے اندر جو ہے امام بخاری ان احادیث کو ذکر کریں گے، اور احادیث کے شرح میں جو ائمہ کے اقوال ہیں ان کو ذکر کریں گے، کہ جن کے ذریعے، جن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو جو ہے وہ کن اعمال سے، کن کن چیزوں سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اچھا، اب اس کا آغاز وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کرتے ہیں، لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ، کہ تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، ٹھیک ہے، جائے ضرورت سے آیا ہو۔ تو یہ اس آیت کے اندر وضو کے ٹوٹنے کی ایک سبب بیان کیا گیا ہے، کہ انسان اگر قضائے حاجت کرتا ہے اور تو اس صورت کے اندر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد وہ بعض ائمہ کے اقوال نقل کرتے ہیں، وقال عطاء فی من یخرج من دبرہ الدود او من ذکرہ نحو القملہ یعید الوضوء۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا، اگر اس کے پیشاب کے راستے سے یا پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کوئی کیڑا ہی کیوں نہ نکلے، کہ کوئی بھی چیز اگر اس سے نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اب شریعت کے اندر جو احکام ہوتے ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کے جو احکام ہیں، ہمارے ہاں یہ ایک مینٹیلٹی بہت زیادہ گرو کر رہی ہے کہ ہر شخص وہ بخاری شریف کو اٹھائے اور پڑھنا شروع کر دے۔ آپ کو ابھی میں انشاءاللہ بہت سارے پریکٹیکل آپ کو چیزوں سے گزاروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا گہرا علم ہوتا ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی ترجمہ پڑھ کے فتویٰ دینے لگ جائے اور وہ سمجھے کہ میں اب مجھے عالم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دین کی تشریح جو ان احادیث کی پچھلے 1400 1500 سال علماء نے کی، وہ بالکل اس کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، بس ترجمہ پڑھو اور آپ عالم بن جاؤ۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ترجمہ پڑھیں اور آپ ایک اچھے مسلمان بن جائیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن عالم کی ضرورت، اور اگر آپ نے عالم بننا ہے، آپ نے فتویٰ دینا ہے، آپ نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ آپ عربی زبان کو بھی سیکھیں، آپ علوم دین کے اندر جو ہے مہارت حاصل کریں۔ اس کے لیے ڈگری ہونا شرط نہیں ہے کہ آپ ڈگریاں لیں، لیکن آپ کو وہ علوم آنے چاہیے۔ تو اب مثال کے طور پر شریعت میں یہ بات آ گئی کہ اگر انسان قضائے حاجت کر کے آیا ہے، پیشاب کر کے آیا ہے، یا بڑا پیشاب اس نے کیا ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اب اس سے علماء نے ایک اصول نکالا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ایک اصول نکالا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے ان دو راستوں سے نکلے تو انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، تو وضو وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بنیادی طور پر قاعدہ ہے۔ اب اس کے دلائل بھی دیے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت دلیل دی ہے اس قاعدے اور اس اصول کے لیے۔ حدیث ہے بخاری کے اندر ہی، پیچھے غالباً گزر چکی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے شکوہ کیا کہ مجھے بعض اوقات نماز کے اندر مجھے وسوسہ پڑ جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، میری ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کو تب تک نہ توڑو جب تک کہ تمہیں آواز نہ آ جائے، یا تمہیں ہوا تم ہوا کو محسوس نہ کر لو، یعنی اگر تو آواز ہے یا بدبو ہے، اس کو کنفرم ہو گیا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ وضو کو توڑ دے گا۔ تو اب دیکھیں، اب یہاں پر پیشاب کے علاوہ بھی ایک اور چیز کا بھی ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ اگر ہوا خارج ہوتی ہے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔
اس لیے علماء نے اصول نکالا ہے کہ ان دو راستوں سے کوئی بھی چیز خارج ہو تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وہ باطل ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے جو ہے وضو کرنا ہوگا۔ اور اسی موقف کو امام بخاری نے بھی اپنایا ہے، اسی موقف کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا ہے، اور امام عطا کا انہوں نے حوالہ دیا۔ اچھا جی، اچھا دوسرا، اب اس کے اندر ایک چیز کو طے کرنے کے بعد اب اگلی چیز جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان، یہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا ضحک فی الصلاة اعاد الصلاة للوضوء، اگر کوئی نماز میں ہنس پڑتا ہے تو وہ نماز کو دہرائے گا۔ تو ہنسنے سے مراد مسکراہٹ نہیں ہے، ہنسنے میں جو ہے قہقہا مراد لیا ہے علماء نے، ٹھیک ہے، کہ یہاں مراد جو ہے محض مسکراہٹ نہیں ہے کہ ذہن میں کوئی بات آ گئی یا کوئی کان میں آواز پڑ گئی تو انسان ہلکا سا مسکرا دیا، کہ وہ اس صورت میں وہ اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ یہاں ضحک سے مراد جو ہے قہقہا با آواز بلند ہنسنا ہے، ایسا ہنسنا۔ تو اس کی پھر علماء نے تشریح کی ہے کہ ہنسنا جو ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے۔ تو ایک ہنسنا وہ ہوتا ہے جس کو انسان جس کو دوسرے لوگ سن لیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے تبسم، جسے ہم کہتے ہیں مسکرانا، اس میں آواز نہیں ہوتی، تو دوران نماز ایسا کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی نماز باطل ہوتی ہے۔ اچھا، ضاحک، اس سے مراد وہ ہنسی ہے جس کی آدمی خود آواز سنے لیکن اس کے ساتھ والے آواز نہ سن سکیں، ٹھیک ہے، ساتھ والے آواز نہ سن سکیں، یہ جو ہے ضاحک کے اندر آتا ہے، ہنسی کے اندر یہ بات آتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے قہقہا، ٹھیک ہے، کہ جس کی آواز دوسرے بھی سنے۔ تو آواز کے ساتھ جب بھی انسان ہنسے گا، چاہے وہ خود سنے یا کوئی اور سنے، تو اس صورت کے اندر اس کا جو اس کا جو نماز ہے وہ ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور نماز اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک عمل ہے۔ تو ہر ایسا کام جو اس کے منافی ہو، جو انسان کو جو غفلت کی دلیل ہو، تو وہ اس سے نماز کے ٹوٹنے کی جو ہے وہ نماز کا ٹوٹنا جو ہے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا کہا کہ اس کو وہ نماز کو وہ دہرائے گا، البتہ وضو اس کا قائم ہے، کیونکہ وضو کے بارے میں شریعت کا اصول یہی ہے کہ جو چیز ان دو راستوں سے نکلے اسی سے وضو ٹوٹتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے کہا کہ نیند بھی بذات خود وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں، صحابہ احادیث میں آتا ہے، صحابہ مسجد میں بیٹھتے اور وہ ان کے سر جو ہے زمین پہ بیٹھے بیٹھے لگتے، اتنا ان کو نیند آتی مسجد کے نماز کے انتظار میں، حضور آئیں اور ہم نماز پڑھیں، تو وہ بغیر وضو کیے نماز پڑھتے۔ لیکن علماء نے کہا جب وہ لیٹ کے سوئے اور گہری نیند سو جائے تو اب چونکہ احتمال ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ وضو کو دہرائے، ٹھیک ہے۔ تو اصل جو قاعدہ ہے وضو کے ٹوٹنے کے اندر وہ یہی ہے۔ بعض اور اسکول آف تھاٹس ہیں، جیسے ہمارے احناف ہیں اور اسکول آف تھاٹس ہیں جن کا اس معاملے میں کچھ الگ فتاویٰ ہیں، لیکن جو امام بخاری کا موقف ہے اور جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں ان کی شرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، تو یہ جو موقف دے رہے ہیں یہ موقف یہی ہے، اور میں بھی جو پڑھنے کے بعد سمجھا ہوں وہ زیادہ مضبوط موقف رائے یہی ہے، کہ ابھی آگے آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ مضبوط رائے ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے
حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کو نقل کرنے کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول لے کر کے آئے ہیں. وہ فرماتے ہیں ان اخذ من شعره او اظفاره او خلع خفيه فلا وضوء علیہ. اگر کوئی وضو کرنے کے بعد اپنے بالوں کو کٹوا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے ناخن کٹوا دیتا ہے، یا وہ اپنے موزے اتار دیتا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اس نے وضو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کاموں کے کرنے سے، موزے اتار دینے سے، جرابیں اتار دینے سے، ٹھیک ہے، بال منڈوا دینے سے یا ناخن کاٹنے سے وضو ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بال کو مونڈنے میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ بال کو مونڈنے میں اور بال کو مونڈنے میں اور جو آپ کے موزے ہیں ان کو اتارنے میں ایک تعلق بھی ہے. ٹھیک ہے، موزے جب ہم اتارتے ہیں تو ہم موزوں کے اوپر مسح کرتے ہیں نا، موزوں کے اوپر ہم مسح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم موزے اتار دیتے ہیں تو ہمارے دل میں آتا ہے کہ شاید اب ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. تو لیکن اگر کوئی آدمی ٹنٹ کروا لیتا ہے، اس نے سر کے اوپر مسح ہی کرتے ہیں نا، ہم سر کو تو گیلا نہیں کرتے، سر کو تو دھوتے نہیں ہیں، مسح کرتے ہیں. اب بالوں کو کٹوا لیا، ٹھیک ہے، تو کیا وہ دوبارہ اب جو ہے سر کے اوپر مسح کرے گا؟ تو جیسے وہ دوبارہ مسح سر کے اوپر نہیں کرے گا، ایسے ہی اس کو پاؤں دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہیں جاتا. ٹھیک ہے، جو ٹوٹنے کا ذریعہ ہے، جب تک وہ کام ہو نہیں جاتا تب تک وہ اس کو مسح کرنے کی دوبارہ یا دھونے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. مسح کرنا اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہے. تو یہ جو تھا حضرت حسن بصری کا وہ لے کر کے آئے ہیں. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بڑے عظیم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں لا وضوء الا من حدث. وضو نہیں ہے مگر سوائے حدث کی صورت میں. ہا دا سا، ہا دال اور سا، حدث. حدث کی دو قسمیں ہیں، حدث اکبر اور حدث اصغر. حدث کو ہم اردو زبان میں اگر بیان کریں تو ہم کہیں گے کہ طہارت کا نہ پایا جانا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ناپاک ہونا، ہم بولتے ہیں بھی میں ناپاک ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا کبھی بھی. ٹھیک ہے، مومن پاک ہی ہوتا ہے، چاہے اس پر غسل واجب ہو، چاہے اس پر وضو کرنا فرض ہو، وہ ہر حالت کے اندر وہ پاک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں، یہ ہمارے یہاں عام چلتا ہے کہ جی میں ناپاک ہوں. اگر غسل فرض ہو گیا ہم پر، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں جی ہم ناپاک ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اسی طرح عورتوں کو حالت حیض میں، نفاس میں یہ کہنا کہ میں تو ناپاک ہوں، ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مومن نجس نہیں ہوتا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں طہارت کی حالت میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں نے طہارت نہیں حاصل کی، ٹھیک ہے، میں نے غسل نہیں کیا ہوا، میں نے وضو نہیں کیا ہوا، یا میں نے طہارت نہیں کی ہوئی. یہ لفظ بولنا درست ہے، لیکن ناپاک کہنا، نجس کہنا اپنے آپ کو، یہ غلط ہے. اچھا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حدث کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے جس میں وضو کرنا ضروری ہو. اب حدث کیا ہے؟ حدث دو طرح کا ہوتا ہے. حدث اکبر وہ ہوتا ہے جس کے اندر غسل واجب ہو جائے، جیسے عورت کے لیے حالت حیض میں، نفاس میں، یا میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہوا، یا مرد کو عورت کو ان کا احتلام ہو گیا. اسے کہتے ہیں عربی کے اندر جنبی ہونا. جنبی ہونا یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر وہ جنبی ہے، اس کے اوپر غسل فرض ہے، ٹھیک ہے،
یا حالت حیض کے بعد اس پر غسل فرض ہے، یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد اس پر غسل فرض ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو کہتے ہیں ہم حدث اکبر، حدث اکبر۔ تو یہ اس شکل کے اندر بھی جہاں پر آپ پر غسل آپ کرتے ہیں تو اس میں ہی وضو انکلوڈڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وضو غسل کے اندر ہی سمجھیں، جیسے وہ بلٹ ان نہیں ہوتا ایک سافٹ ویئر کے اندر دوسری ساری چیزیں، تو وہ بلٹ ان ہوا ہوتا ہے، تو جب ہم غسل کرتے ہیں تو ہمارا وضو بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی نیت ہو، ایسے نہیں کہ گرمی لگ رہی تھی نہا لیے اور سوچا ہی نہیں، کہ نیت کی نہیں کہ میں نے تو میرے پہ تو غسل فرض تھا، تو اس صورت میں وہ غسل قابل اعتبار نہیں ہوگا، نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ عبادات کے اندر نیت شرط ہے کہ آپ نیت کریں۔ یہ ہوتا ہے حدث اکبر، ٹھیک ہے، کہ آپ پاکی آپ نے حاصل نہیں کی اور اس کا لیول یہ ہے کہ آپ پر غسل فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو طہارت آپ نے حاصل نہیں کی، پاکی کی بجائے اگر ہم طہارت کہیں یہ زیادہ بہتر ہے، میرے زبان پہ بھی یہ چڑھا ہوا ہے، اس کو سوچنا ہوتا ہے بار بار، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ درست نہیں ہے، ناپاک، ٹھیک ہے۔ تو طہارت سے اگر آپ محروم ہیں تو اس کی ایک شکل کیا ہے کہ آپ پر غسل فرض ہے، اس کو کہتے ہیں ہم حدث اکبر۔ اور دوسرا ہے حدث اصغر۔ اصغر کیا ہے؟ جس میں آپ پر انسان نے واش روم گیا، یا کوئی اس کی قضائے حاجت ہو گئی، یا اس کی ہوا خارج ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ جو بھی چیزیں ان دو راستوں سے خارج ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے انسان پر وضو واجب ہو جاتا ہے، اسے حدث اصغر کہتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان دو صورتوں میں صرف وضو کرنا آپ پر فرض ہے، ٹھیک ہے، حدث کے اندر، یعنی حدث اکبر اور اصغر میں حدث سے مراد، ٹھیک ہے۔ باقی اور اس کے علاوہ اور بھی کسی معاملے میں وضو فرض نہیں ہے، وضو جو ہے وہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی اور وجہ سے، یعنی اور کاموں کے لیے تو وضو کیا جاتا ہے، اپنے قرآن پڑھنا ہے، اپنے وضو کرنا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن وضو کے ٹوٹنے کی وجہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی، وہ صرف حدث ہے، ٹھیک ہے، طہارت سے محروم ہونا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ آتا ہے کہ جی اگر انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے تو کیا اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے؟ تو اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں۔ جس اسکول آف تھاٹ کو ہم پڑھ رہے ہیں اور جس کو میں زیادہ صحیح سمجھتا ہوں، میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس موقف کو۔ تو اس میں ایک بحث تو یہ ہے پوری کہ کیا انسان کا جو خون ہے وہ خود نجس ہے، پلید ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب و سنت سے، جس سے یہ پتہ چلے کہ انسانی خون جو ہے وہ نجس ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے ہمیں انسانی خون کی نجاست کا علم ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو انسان کی جو انسان جس پانی سے انسان پیدا ہوا ہے، یہ بھی ایک پوری بحث ہے کہ کیا وہ پانی نجس ہے؟ تو یہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ نجس ہے، بلکہ دل انسان کا اس بات پہ پریشان ہوگا کہ انسان جیسی مخلوق، جس میں انبیاء آئے، جس میں اولیاء، صالحین، نیک لوگ، جنت میں جانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بنیادی طور پر تو انسان کا یہی تعارف ہے نا، اللہ نے انسان کو زمین پہ بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ بھیجا ہے، تو اس کا وجود ایک نجس چیز سے ہو رہا ہو، یہ ویسے بھی انسان کو جو ہے وہ ایک ایسے بات لگتی ہے جو فطرت کے بھی خلاف محسوس ہوتی ہے، اور یہی صحیح بات ہے کہ جو مرد اور عورت کا جو پانی ہے جس سے انسان وجود پاتا ہے، کہ وہ نجس نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے، اور اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ یہ انسان جو ہے نجس چیز سے بنا ہے، نعوذ باللہ، کہ میں تو اس معاملے میں اسی اسکول آف تھاٹ کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اسی طرح سے خون کے نجس ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ پہلی بات، خون کے بھی نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ انسانی خون جو ہے اس کو نجس قرار دیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مومن کو پاک کہا ہے، کہ مومن کو پاک کہا ہے، تو اب اس میں وہی چیزیں ناپاک ہیں جن کے بارے میں کلیئر ہو گیا، پیشاب کے بارے میں آپ نے فرما دیا،
پیشاب میں دونوں طرح کے پیشاب آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیزیں جس کے بارے میں بتا دیا گیا وہ نجس ہے، بس وہی نجس ہے، باقی ساری چیزیں نجاست کا حکم اس کے اوپر نہیں لگتا، اگرچہ کہ بعض دیگر اسکول آف تھاٹس کے اندر دوسری رائے موجود ہے۔ اچھا، اب یہ دلائل لے کر کے آئے ہیں کہ خون کی شکل کے اندر نکلنے کی شکل میں کیا وضو کرنا ضروری ہوگا؟ تو کہتے ہیں وَيُذْكَرُ عَنْ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان فی غزوۃ ذات الرقاع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک ایسے غزوے میں تھے جس کا نام ذات الرقاع تھا۔ فرمی رجل بسهم فنزفه الدم، تو ایک شخص کو تیر لگا اور اس کا خون بہا، فرقع وسجد، تو اس نے رکوع بھی کیا اور سجدہ بھی کیا، ومضى في صلاته، اور اس نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ وقال الحسن، اور حسن بصری فرماتے ہیں ما زال المسلمون يسلمون في جراحاتهم، مسلمانوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنے زخموں کے باوجود وہ نمازیں ادا کرتے تھے۔ میدان جنگ میں آپ دیکھیں صلاۃ خوف ہے، دیگر احکام ہے، تو وہ اپنے زخموں کے باوجود نماز کو جاری رکھتے تھے۔ وقال طاؤوس، امام طاؤوس فرماتے ہیں، اور محمد بن علی و عطا و اہل الحجاز، اور مدینہ کے اہل حجاز کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے لیس فی الدم وضوء، خون کے نکلنے سے وضو فرض نہیں ہوتا۔ وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک پھوڑا نکلا تو انہوں نے اسے جو ہے دبایا تو ان کا خون نکل آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وضو نہیں کیا۔ وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، ایسے ہی ایک اور صحابی ہیں حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، ان کے منہ میں خون آیا تو انہوں نے اس کو تھوکا لیکن وہ نماز کو پڑھتے رہے۔ وقال ابن عمر والحسن فی من یحتجم، اور ابن عمر اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ جو آدمی ہجامہ کرواتا ہے، کہ یہ جو کپنگ ہوتی ہے جس کے اندر خون نکالتے ہیں، جو طریقہ علاج ہے اور آج کل تو بہت زیادہ مشہور ہے، کہ تو وہ کہتے ہیں لیس علیہ الا غسل محاجمہ، تو وہ صرف جو ہے جو اسی جگہ کو جہاں سے اس کو ہجامہ اس نے کروایا ہے، بس وہ اسی کو ہی جو ہے وہ دھو لے، ٹھیک ہے، اس جگہ کو دھو لے اور نماز کو پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے کافی زیادہ یعنی چند یہ انہوں نے ذکر کی ہیں، اور کافی ساری احادیث اور بھی موجود ہیں۔ کہ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، بندہ اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک کہ وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، اس وقت تک وہ حالت نماز میں ہے۔ ما لم يحدث، ہاں ایک شرط یہ ہے کہ اسے حدث نہ ہوا ہو۔ حدث کا مطلب کیا؟ اس کی وضو نہ ٹوٹی ہو، وضو نہ ٹوٹی۔ تو ایک آدمی نے پوچھا، فقال رجل اعجمی، ایک اجمی نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ آپ یہ عربی کا لفظ بول رہے ہیں حدث، اس سے کیا مراد ہے؟ قال الصوت یعنی الضرطہ، ابو ہریرہ نے فرمایا حدث سے مراد یہاں میری مراد آواز ہے، کہ اس کو آواز کے ساتھ اگر اس کی ہوا خارج ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے اندر بو بھی آ جائے گی، کہ اگر انسان کو بو آتی ہے یا آواز آتی ہے تو اس صورت کے اندر وہ جو ہے اس کا جو وضو ہے وہ قائم رہے گا جب تک کہ اس کو بدبو نہیں آتی۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ला यंसरिफ हत्ता यस्मा सौतन औ यजिद रीहन, कि वो नमाज को ना तोड़े जब तक कि बदबू महसूस ना करे, ठीक है, या आवाज को ना सुने। हत्ता यस्मा सौतन, यहाँ तक कि वो आवाज को सुन ले। औ यजिद रीहन, या जो है वो स्मेल उसको आ जाए, कन्फर्म हो जाए, तो उस सूरत के अंदर वो नमाज को जो है तोड़ सकता है। उसके पहले वसवसों के अंदर वो नमाज को ना तोड़े, महज इस गुमान पर कि उसकी हवा खारिज हो गई है। ये ख्याल बहुत ज़्यादा लोगों को आते हैं, इस वजह से नमाज को नहीं तोड़ना चाहिए जब तक कि कन्फर्म ना हो जाए। इस हवाले से शरीयत का ये कायदा है कि जो बात यकीन से आपको कन्फर्म है, वो शक की वजह से ख़त्म नहीं होती। वो आपको यकीन है कि आपने वज़ू किया नमाज से पहले और आप बावज़ू होकर खड़े हुए हैं। कि अब आपको शक हो रहा है कि शायद हवा खारिज हुई है, क्या तो बाज़ औक़ात इंसान को प्रेशर महसूस हो रहा होता है और इंसान रोक रहा होता है, ठीक है? तो अब उसको शक होता है कि पता नहीं शायद निकल ना गई हो। तो अब कायदा क्या है कि शक की वजह से यकीन की जो चीज़ है ना वो ख़त्म नहीं होती। यकीन को यकीन ही ख़त्म करेगा। अब यकीन कैसे आएगा? यकीन आएगा या तो आपको स्मेल आ जाएगी या आपको आवाज़ आ जाएगी। इसी पे हम इक्तिफ़ा करते हैं, इंशाअल्लाह कल हम आगे चलेंगे। इसी बात को अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें दीन का इल्म सीखने की तौफ़ीक दे और हमें हमें कबूल फ़रमाए। आपके कोई सवाल हों तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जो माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि मेरी अरबी की क्लासेस हैं, तो इस वजह से इंशाअल्लाह फिर हम कोई इसे एडजस्टमेंट ऐसी बनाएँगे जिसमें हम सवाल-जवाब का भी कोई टाइम निकाल सकें इंशाअल्लाह। क्या तो अभी कोई सवाल है तो आप लोग मुझे मेरे नंबर पे ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।